السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ہومیوپیتھک میڈیسن برائٹا کارب کے بارے میں کہ یہ کن علامات پہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ دوا عام طور پہ بچوں اور بوڑھوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ایسے بچے کہ جن کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما رکی ہو، یعنی کہ بچے قد نہ نکال رہے ہوں اور جن کو ٹانسلز ہوں اور ذہنی طور پہ بھی تھوڑا سا کمزور ہوں یا ان کی یادداشت کمزور ہو، تو ان بچوں میں یہ دوا استعمال ہوتی ہے برائٹا کارب۔ تو اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ بھی اگر بچوں کے ٹانسلز ہوں تو ان کی جو نشو و نما ہے، جو قد کا مسئلہ ہے، وہ ان کو رہتا ہے۔ تو اگر تو بائی برتھ ہے یا جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ ایک چیز ہے، فار ایگزامپل ان کے والدین اگر کسی بچے کی شارٹ کا ان کا قد ہے، چھوٹا قد ہے، تو ایسے لوگوں کو تو ظاہر ہے وہ ان کے اندر جو جینز ہیں وہ تو وہی ہیں، ان کو تو لمبا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بچہ قد نہ نکال رہا ہو، چھوٹا رہ گیا ہو، اس کو ٹرانسلز ہوں، تو ایسے بچوں کو یہ دوا کافی لمبے عرصے تک استعمال کروا کے ان کے قد کے جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دوا عام طور پہ 30 پوٹنسی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ دن میں 3 کے بجائے 6 دفعہ 5 دفعہ بلکہ بار بار اگر استعمال کرائیں تو اس کے زیادہ بہتر رزلٹ آتے ہیں، چونکہ یہ دوا تھوڑا سا لیٹ اثر کرنے والی دعا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایسے جو اس دعا کے جو پیشنٹ ہیں، جو اس میڈیسن کے پیشنٹ ہیں، وہ گلے کی تکالیف میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں۔ پھر ان کا یہ ہے کہ مسوڑوں سے خون آنا۔ پھر بوڑھوں کے میں نے کہا تھا کہ یہ بچوں اور بوڑھوں کی دعا ہے کہ عام طور پہ جن لوگوں کو پراسٹیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، پراسٹیٹ بھی ایک مردوں کی بیماری ہے کہ یہ پیشاب کو کنٹرول کرنے والے جو غدود ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد بھی اس پیشنٹ کو حاجت رہتی ہے اور زور لگا کے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پروسٹیٹ کا پرابلم ہے یا نہیں ہے۔ تو پروسٹیٹ کا ایسے جنرلی ہی ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ اگر کوئی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا پیشنٹ کو پیشاب جب آتا ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو دوڑ کے پیشاب کرنے کے لیے واش روم میں یا کسی بھی جگہ جانا پڑتا ہے، بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ پھر پیشاب کرنے کے بعد بھی اس کو پیشاب کی حاجت رہتی ہے، پیشاب وہ کر چکا ہوتا ہے۔ ایک تو ڈی روم جو یورینیشن جب وہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے اس کو زور لگانا پڑتا ہے تھوڑا، اور اس کی جو پیشاب کی عام طور پہ ایک ہی دھار ہوتی ہے، تو ایسے پیشنٹ کی 2-3 دھاریں بعض دفعہ نکلتی ہیں۔ خیر یہ اس اور بھی اسٹرکچر میں بھی ہوتا ہے، اگر یو ٹی آئی سیور قسم کا اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن پراسٹیٹ میں یہ مینلی یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد بھی اس کو پیشاب کی حاجت رہتی ہے اور زور لگا کے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ جی اس پیشنٹ کی جو ہے جو خصیے ہیں، سکروٹم ہے، وہ بھی تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں۔ پھر اس پیشنٹ کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے، بدبودار پسینہ آتا ہے، بہت زیادہ ضعف اور تھکن ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ آدمی جو ہے یہ عام لوگوں سے تھوڑا کتراتا ہے، اس کو زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں ہوتا اور بار بار نکسیر آتی ہے۔ پھر ایسے نوجوان جنہوں نے جوانی کے اندر عام طور پہ جب بچے 12 14 15 سال کے ہوتے ہیں تو ان میں بعض اوقات ایک گندی عادت پڑ جاتی ہے جو مسٹربیوشن کی یا ہینڈ پریکٹس کی، تو اس جو بچے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین دعا ہے۔ اس کے علاوہ بفرانہ ہے، اور بھی کالی فاس ہے، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ بھی اس کو عادت کے جو شکار رہے ہوں تو ان کی جو کمزوری ہے اور ان کے جو ضعف ہے اس کو ختم کرنے میں یہ دعا بھی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ پھر ایسے پیشنٹ جن کی رگوں میں گومڑ بن گئی ہو، تھرمبوس ہو، یا جو بلڈ تھوڑا ہے اس میں تھوڑا سا رکاوٹ ہو، یا جیسے کہتے ہیں نا رکاوٹ ہو رہی ہے، تو ایسے پیشنٹ کو بھی یہ دعا دی جا سکتی ہے۔ پھر دھوپ میں ایسے پیشنٹ کی عام طور پہ سوئیاں چبھتی ہیں، دھوپ میں وہ برداشت نہیں کر سکتا، دھوپ میں اس کو سوئیاں سی چبھتی ہیں اس کی پوری باڈی میں، تو یہ ایک اور میڈیسن سلیشیا میں بھی ہے۔ تو اس پیشنٹ کا ایک اور ہے کہ بال بہت گرتے ہیں، اور ایک خاص چیز جو ہے کہ یہ پیشنٹ یہ کہتا ہے جی میرے چہرے پہ ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی بال ہے، یا جیسے مکڑی کا جالا محسوس ہوتا ہے اس کو، تو یہ بھی اس کی ایک خاص علامت ہے۔ پھر عورتوں میں اس کا پیٹ جو مواری آتی ہے
اس سے پہلے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کمر درد ہوتا ہے اور دانتوں میں درد ہوتا ہے۔ یہ بھی عورتوں کو جب اگر اس دعا کو استعمال کرانا چاہیں ان میں بھی یہ علامت ہے کہ پیٹ درد، حیض سے آنے سے پہلے دانت درد اور کمر میں درد ہوتا ہے، منہ میں چھالے بننا، اچھا زبان کی نوک پر جلن ہونا، بواسیر کے جو مسئلے ہیں خونی، عام طور پہ یہ اس میں بھی خونی بواسیر ہوتی ہے، تو جب اسٹول پاس کرتے ہیں تو اس کے وہ مسئلے باہر نکل آتے ہیں۔ ایون کہ اگر پیشاب کے چھوٹے پیشاب یورین پاس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی اس کی یہ مسئلے باہر نکل آتے ہیں، اور اس کے مقصد سے عام طور پہ رطوبت رستی رہتی ہے۔ پھر اس کے پیشنٹ کے جو گردن ہے، گردن کے ارد گرد جو ہے وہ چربیلے چھوٹی چھوٹی گلٹیاں سے بن جاتی ہیں، گومر سے بن جاتے ہیں، اور جو اس کے بغلیں ہیں، بغلوں کے غدود ہیں وہ بھی عام طور پہ متورم رہتے ہیں۔ اچھا پاؤں اس کے ٹھنڈے رہتے ہیں، اور پاؤں کی انگلیوں اور تلووں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے لیکن وہ جلندار درد ہوتا ہے۔ پھر یہ اس کا جو پیشنٹ ہے وہ سوتے میں باتیں کرتا ہے، اور اس کی نیند، اس کو گہری نیند میں نہیں جا سکتا، جو ہی جاتا ہے تو ایک دم اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جسم میں اس کو ایسے پھڑکن سی جسم میں ہوتی ہے، ایسے جھٹکے سے لگتے ہیں۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جس پہ اس دعا کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اس دعا کی 30 پوٹینسی کو بار بار استعمال کروائیں، دن میں 4 5 6 دفعہ بھی استعمال کروا لیں تو کچھ نہیں، اس سے سائیڈ افیکٹ اس کی کوئی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کسی کے بھی اگر سنگل ریمیڈی میں آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کو فائدہ ہی کرے گی، نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ سوری۔ تو اس کے یہ پھر یہ ہے کہ یہ دعا کو لمبے عرصے تک استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک آدمی کا قد چھوٹا ہے یا اس کو ٹانسلز ہے، وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 2 دن آپ دعا استعمال کریں گے تو ٹانسل ختم ہو جائیں گے یا اس کا قد نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس دعا کو کچھ لمبے عرصے تک استعمال کروا کے اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے تھوڑا یہ ویڈیو لمبی ہوگی ہے، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو پسند کریں گے، لائک اور شیئر کریں گے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے کہ اگر اور کوئی اس قسم کے مسائل میں مبتلا ہے تو وہ اس دعا کو استعمال کر کے ریلیف لے سکے۔ بہت شکریہ۔